اور پھر عصمت انبیاء کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بھی چیزیں سوری خطا یا گناہ کے حوالے سے ہمیں انبیاء کرام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور پھر ایک سنن ابی داؤد کی 4449 ایک اپنا کیا نام ہے حدیث ہے، اس حوالے سے میں آپ سے ضرور سوال کرنا چاہوں گی سر کہ وہ تھا کہ یہودی دور تھے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ سنن میں لکھا ہوا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4400 کیا 4449 ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تم رات میں سے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں بالکل مختصر کر کے پڑھ رہی ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا، اور میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیا شیعہ مذہب میں بھی اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے، اور اگر ہے تو نان مسلمز کا یہ کافروں کا یہ سوال تھا کہ جب تورات سے ہی نبی پاک نے فیصلہ دینا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اپنی شریعت کیوں کنٹینیو کی؟ جب فیصلے ہی تمہارے رسول جو ہیں ہماری شریعت سے دے رہے ہیں تو اسی کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، تورا سے کیوں نہیں کنٹینیو کیا گیا؟ شریعت پچھلی کیوں؟ تو یہ آپ تو یہودیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا نا، ایک دوسرے کی بات کو نہیں مان رہے تھے نا، یہودی جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پاس جھگڑا ہوا تھا، کوئی زنا کا کوئی کیس تھا ان کے ہاں، ان کا آپس میں نزاع جا رہا تھا، اپنے آپس کی جو ان کے علماء تھے ان کی بات کو نہیں مان رہے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تورات پہ ایمان ہے، اور جس اللہ نے تورات کو نازل کیا، تو یہ تو بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں تورات پہ ایمان ہے، ہمیں صرف قرآن پہ ایمان نہیں ہے بھائی، جو بھی مسلمان کہہ دے تورات کو نہ مانے وہ کافر ہے، انجیل کو نہ مانے کافر ہے۔ ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے ابھی موجودہ جو تورات انجیل اس میں چینجز بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں چینجز کم تھے، بلکہ اس زمانے میں چینجز شاید نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، ان کے زمانے میں جو تورات تھے اس میں لکھے تھے سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی تھی، امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کی نشانیاں لکھی تھی۔ وہ کیا ایسا پیغمبر ہوگا آئے گا اس کا اہل بیت ایسا ہوگا، اس کے اہل بیت کے غاصبین اس طرح ہوں گے، تو اس کے بعد علماء نے اس کو ہٹا دیا، یہودیوں نے اس کو ہٹا دیا، وہ عیسائیوں نے ہٹا دیا۔ تو وہ تورات تو صحیح ہے، اس پہ ایمان تھا، پیغمبر ہمارا بھی ایمان ہے، وہ جو اصلی تورات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے اپنی شریعت سے، کیونکہ وہ مسلمان تو تھے نہیں نا، اسی کتاب کو مان رہے تھے، ان کے اپنے شریعت سے حکم دیا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے تورات کا حکم دیا، مسلمانوں کے لیے تورات کا حکم تو نہیں دیا نا، وہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا بھائی، ان کا قتل قتال پتہ نہیں کیا فساد ہوتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انہوں نے خود آیا کہ بھئی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہتا ان سے کہ بھئی میری شریعت کو تم قبول کو، تم مانتے ہی نہیں تھے اپنے پیغمبر کی شریعت کو، تو ان کے اپنے کتاب سے ان کو فیصلہ سنایا کہ تمہاری کتاب میں اس کا حکم رجم بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اپنے بڑے عالم کو بھی انہوں نے بلایا، تو انہوں نے بھی مان لیا کہ بھئی حکم صحیح ہے۔ یہ ایک مصالحہ تھا، یہ کیا تھا کہ ان کے درمیان جو فساد کا جو کنڈیشن ہے، جھگڑے کا جو کنڈیشن ہے، ان کے درمیان مصالحہ کیا جائے کہ بھئی تمہارے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے تم یہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی شریعت غلط ہے۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف